السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تمام ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کے اس دور میں زیادہ تر انسان آسیب میں مبتلا ہیں، زیادہ تر انسان جادو ٹونوں میں مبتلا ہیں۔ کسی کے دشمن نے کسی کے اوپر جادو کرا دیا ہے، تو کسی کے دشمن نے کسی کے کاروبار پر بندش لگا دی ہے، تو کسی کے دشمن نے کسی کے گھر میں بندش لگا دی ہے، تو کسی کے دشمن نے کسی کے رشتوں میں بندش لگا دی ہے۔ دوستو، اگر کسی کے اوپر جادو ہو جاتا ہے تو اس کے تمام گھر والے پریشانیوں میں رہنے لگتے ہیں، تمام گھر والے مصیبت میں رہنے لگتے ہیں، اور جس کے اوپر جادو ہوتا ہے وہ شخص بڑی پریشانیوں میں رہتا ہے، اسے اپنی زندگی اچھی لگنا ختم ہو جاتی ہے، اپنی زندگی اسے بیکار لگتی ہے۔ دوستو، جس کے گھر پر جادو ہو جاتا ہے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں تنگ دستی شروع ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کسی کے کاروبار میں کوئی بندش لگا دیتا ہے تو وہ کاروبار پہلے تو بہت اچھا چلتا تھا، لیکن بندش لگنے کے بعد میں وہ کاروبار بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کاروبار بالکل ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے رشتوں میں کوئی بندش لگا دیتا ہے تو گھر میں نوجوان بیٹے بیٹیاں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی مناسب اور بہتر رشتہ نہیں آتا ہے۔ اگر آتا ہے تو لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور گھر جانے کے بعد میں منع کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہ تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، تمام مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، جادو اور بندش سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم آپ کو بہت ہی زیادہ مبارک اور بہت ہی زیادہ ببرکت وظیفہ بتانے والے ہیں۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو یقین جانیں اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو، آپ کی تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ آپ کے گھر میں اگر بھوت پریت کا آنا جانا ہوگا، جن جنات کا آنا جانا ہوگا، ان تمام سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا اور ان کو روک دے گا۔ ان کی بندش آپ کے گھر میں لگ جائے گی کہ وہ کبھی بھی آپ کے گھر میں نہیں آ سکیں گے۔ اگر آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوگا تو آپ جادو سے نجات پائیں گے۔ یہ وظیفہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے اوپر جادو ہے، بلکہ وہ بھی کر سکتے ہیں جن کے اوپر کوئی جادو نہیں ہے۔ اگر جن کے اوپر جادو ہے یا جن کے کاروبار میں بندش ہے وہ کرتے ہیں اس وظیفے کو تو وہ جادو سے نجات پائیں گے، ان کے کاروبار سے تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر وہ شخص کرتے ہیں جن کے اوپر کوئی جادو نہیں ہے تو آگے جب تک جئیں گے اللہ رب العزت تب تک انہیں جادو سے محفوظ فرمائے گا، انہیں تمام بندشوں سے محفوظ فرمائے گا۔ ان کا دشمن ان کے اوپر جادو کروانے کے لیے تڑپتا رہے گا، سر پٹک پٹک کے مر جائے گا، لیکن آپ کے اوپر کبھی بھی جادو نہیں کروا سکے گا۔ دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں، ہم آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، کتنے دن تک کرنا ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ آپ نے اگر آپ کے کاروبار میں بندش لگی ہوئی ہے تو آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر بیٹھ کر کریں۔ اگر آپ کے دکان میں بندش ہے تو آپ اپنی دکان میں بیٹھ کر کر لیں۔ اگر آپ کے گھر میں بندش ہے تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر جادو کیا ہوا ہے تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور اس کے بعد میں اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد میں اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ جب آپ سونے کے لیے جائیں تو اچھے طریقے سے وضو کر لیں، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے آپ ایسے وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی، وہ درود جو نماز میں اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود ہے، آپ اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ، یعنی جسے ہم اور آپ الحمد شریف کہتے ہیں، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین والضالین تک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ پھر سورہ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے، یعنی ہمیں چاروں کل پڑھنے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد میں چاروں کل، سورہ الکافرون، سورہ اخلاص یعنی جسے ہم قل ھو اللہ شریف کہتے ہیں، سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور سورہ ناس یعنی جسے ہم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس ایسے پڑھتے ہیں، اس کو سورہ ناس کہتے ہیں۔ آپ نے یہ پوری پڑھنی ہے، چاروں کل پڑھنے۔ اس کے بعد میں آپ نے آیت الکرسی ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں، آپ نے کس طریقے سے پڑھنی ہے، آپ غور سے سنیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آپ نے اس طریقے سے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے اگر اپنی کاروبار کی جگہ پہ اس وظیفے کو کیا ہے تو آپ اپنی کاروبار میں جتنی جگہ ہے اس میں دم کریں، چاروں کونوں پہ پھونک مار دیں اور ایک پانی گلاس میں لیں، اس پہ پھونک ماریں اور چاروں کونوں پہ چھڑک دیں۔ آپ نے دکان میں کیا ہے تو دکان میں بھی ایسی کرنا ہے، پانی کو چاروں کونوں پہ چھڑک دینا ہے، پھونک مارنی ہے۔ اگر گھر میں کیا ہے، گھر میں آپ کے بندش لگی ہوئی ہے تو آسمان کی طرف دیکھ کے پھونک مار دینی ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی جادو ہے تو آپ نے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارنا ہے، اپنے گلے پہ پھونک مارنا ہے اور ہاتھوں کو جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچے پورے جسم پہ پھیر لینا ہے اور پانی رکھنا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے، اس پانی کو پی لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 3 دن لگاتار کرنا ہے۔ آپ 3 دن کے اندر دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کس طریقے سے تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے کاروبار سے تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، دکان سے بندشیں ختم ہو جائیں گی، مکان سے بندشیں ختم ہو جائیں گی، اور اگر آپ کے اوپر جادو کیا ہوگا تو آپ کے اوپر سے جادو ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ وظیفہ آپ نے سچے دل سے اور یقین کے ساتھ میں اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ یہ صرف 3 دن کرنا ہے، 3 دن کے اندر اندر آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ پھر دوستو، امید کرتے ہیں یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور یہ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس وظیفے کو آگے شیئر کریں تاکہ اس وظیفے کرنے کے صدقے میں آپ کو بھی ثواب ملے اور دوسرے کریں تو ان کو بھی ثواب ملے۔ اور چینل پر آپ ہمارے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔